ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع القوم۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ آپ نے کل سنا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمن کو، نبی کے منکر کو کس طرح موت دی، اذیت ناک موت۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے اور آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، بی بی سائرہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ، جو اس قدر حسین ہیں کہ جن کے حسن میں سے حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو کیا شاہ فرمایا، بی بی سائرہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی گائیں بکریاں ہر چیز آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کٹھے جا رہے ہیں، اور اکثر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں نبی ہیں اللہ کے، اور ان کے جو غلام تھے آپس میں جو کام کرتے تھے، گاؤں کی حفاظت کرتے تھے یا اونٹ کی بکریوں کی حفاظتیں کرتے تھے، تو اکثر ان کے اندر آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی غلاموں کے اندر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں علیحدہ کسی جگہ پر چلا جاؤں، تاکہ ایک تو میری جو ہے وہ نبوت وہاں جا کر اور پھیلے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ لوط علیہ السلام شہری زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ شہر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مصر کی طرف روانگی جب اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر رستے میں چیکنگ ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی موجود ہے، صرف میاں بیوی ہیں، بیٹی بیٹا کوئی نہیں، اس وقت ابھی تک آپ بے اولاد ہیں۔ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ قانون تھا کہ مصر کا کوئی بادشاہ ہو اس کو فرعون کہا جاتا ہے، نام کوئی بھی ہو اس کا، یعنی نام یہ لیا جاتا ہے کہ یہ فرعون ہے، یعنی یہ بادشاہ ہے۔ تو آپ جب وہاں پر چیکنگ کے پاس رکتے ہیں تو وہاں پر قانون کیا تھا کہ وہ وہاں پر پوری چیکنگ کرتے اور دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا عورت خوبصورت ہے۔ اگر عورت خوبصورت ہوتی تو عورت کو کسی بہانے سے بادشاہ فرعون کے پاس بھیج دیا جاتا اور خامد کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر بھائی ساتھ ہوتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہراً کے نبی ہیں الحمدللہ وحدہ، آپ نے اپنی بیوی کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا میرا کیا رشتہ ہے، تو آپ نے ایک دینی بہن کی نیت کر کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی ہوا، جب چیکنگ ہوئی تو وہ اس قدر خوبصورت تھیں جس طرح کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب وہ جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی اتنی خوبصورت عورت تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اب انہوں نے کہا جی کیا لگتے ہو آپ ان کے؟ انہوں نے کہا جی میں ان کا بھائی ہوں۔ انہوں نے جب ان کو علیحدہ پوچھا بی بی سائرہ کو، تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ان کو لے چلو بادشاہ کے دربار میں۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گئے، جا کے کہنے لگے جی ہم آپ کے لیے ایسا تحفہ لائے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے بھائی کو ادھر محل میں ٹھہراؤ، اور اپنی نوکرانی کو کہنے لگے، ہار اس کا نام تھا عورت کا، کہنے لگے جاؤ اس لڑکی کو تیار کر کے لاؤ۔ بی بی سارہ نہایت خوبصورت تھی، نہایت خوبصورت، حتیٰ کہ ان کی خوبصورتی کی مثال آپ یہ لیں کہ جب وہ کمرے میں بیٹھتی تھیں تو کمرہ روشن ہوتا تھا، اتنا سفید رنگ تھا ان کا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ جب انہوں نے اس کو حکم دیا کہ اس کو جا کے تیار کرو، جب ان کو تیار کیا تو ان کا روپ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب وہ زیور پہنائے گئے، اچھے کپڑے پہنائے گئے، تو وہ عجیب ہی لگے کہ جیسے ایک چاند کا ٹکڑا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ عورت ان کو تیار کر رہی ہے تو بی بی سائرہ کی منہ سے کیا نکل گیا؟ انہوں نے کیا شاہ فرمایا کہ کاش ابراہیم علیہ السلام مجھے ان پیارے کپڑوں میں دیکھیں تو وہ کتنے خوش ہوں کہ میری بیوی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ہائے وہ آپ کے خاوند ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ میرے خاوند ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتی کہ وہ میرے خاوند ہیں تو بادشاہ ان کو قتل کر دیتا، اور میرا خاوند ایک نبی ہے اور میں نبی کے قتل میں ملوث ہو جاتی۔ تو لہٰذا دین کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر مرد اور عورت بہن بھائی ہیں۔ اسی لیے ایک ضمناً مسئلہ آیا یہاں پر، تو میں فقہ کا آپ کو بتا دوں کہ اگر خاوند کے منہ سے کبھی ویسے ہی بھول کر نکل جائے، ارادتاً بھی نکل جائے تو نہیں نکاح ٹوٹتا، اگر کہہ دیا بہن، بیوی کو بہن کہہ دیا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اس وقت وہ باہر ایک دربان سن رہا تھا،
اس نے جا کر بادشاہ کو جب اتنی بات بتانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا سارا منہ جو ہے وہ دانوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے اور اس کو طبیب چیک کر رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار میں تو بیمار ہو گیا ہوں، میرے تو جی بھی دانے نکل آئے ہیں، یہ طبیب کہہ رہا ہے میرا اس کے آپ کا علاج ہی میرے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو پریشان ہوں۔ وہ دربان کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہے آپ کو یہ دانے کیوں نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نکلے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک نبی کی بیوی کو جو غلط ارادے سے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا نبی کی بیوی؟ کون نبی کی بیوی؟ انہوں نے کہا وہ جو بی بی سائرہ آئی ہیں اندر، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا او ہو اچھا، اب تم ایسا کرو اس کے میاں کو کیا پتہ، مجھے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی اعتماد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی ہے، لیکن یہ ایک رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے میں ہلکی سی بھی دراڑ آ جائے تو پھر وہ تمام زندگی کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سائرہ نے جس کمرے میں جا کر ٹھہرنا تھا بادشاہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کمرے کے دوران سے اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ محل کے پاس موجود تھے وہاں سے تمام پردے اٹھا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام بے عین ہی ایسے ہی اندر دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ لوگ آج کی سی ڈی دیکھتے ہیں یا آپ لوگ اپنی ایل ڈی میں کوئی پروگرام دیکھتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھایا بی بی سائرہ کی طرف غلط نیت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو وہیں پر جامد کر دیا، اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا اور پاؤں جو تھے وہ زمین نے جکڑ لیے۔ اب وہ بی بی سائرہ سے کہنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں چھو سکتا، میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، میں امانت ہوں اس کے رسول کی۔ اس نے کہا اچھا بیوی مجھے تم ایک دفعہ معاف کرو اور یہ جو ہے نا میری یہ چیز ختم کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ اس کو چھوڑ دے۔ اب کیا ہوا؟ بالکل صحیح ہو گیا۔ اب پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر دوبارہ یہی حرکت کی، اب پھر وہ زمین نے جکڑ لیا، پھر کہنے لگا مجھے معاف فرما دے۔ تیسری دفعہ پھر یہی کچھ کیا۔ بی بی سائرہ نے کہا اگر تو تمام زندگی بھی اس طرح کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کبھی تیرے ہاتھ مجھے نہیں لگنے دے گا۔ قربان جائے ان بیویوں کی عزتوں پر۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی واقعہ کربلا میں بیویوں کے پردوں کو خراب کیا گیا اور خیمے لوٹ لیے گئے، یہ سب بکواس ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو کیا نبی کی آل کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ خدا را جو بھی ہمارے اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالر، اس کو سوچ سمجھ کر بیان کریں، واقعہ کربلا کو ایک تماشا بنا کر بیان نہ کریں، ان کی عزتوں کا خیال رکھیں۔ جن کے بالوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا وہ ملعون لعنتی یزیدی کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو بہرحال کیا ہوا کہ آپ نے جب کہا کہ تم مجھے نہیں چھو سکتے، اس وقت اس نے معافی سچے دل سے طلب کی، اور بی بی سائرہ نے کیا کہا اللہ اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کو اندر بلایا اور کیا کہا کہ آپ کے بچے وغیرہ تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں میرے بچے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اس بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ملک کے قانون میں کوئی بانجھ عورت ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم بانجھ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں، اور میری طرف سے معذرت میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کو روکا، آپ کی بیوی کو غلط نیت سے اپنے پاس رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ نہیں بچایا بلکہ 3 دفعہ بچایا ہے۔ وہ بادشاہ حیران ہو کے کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ 3 دفعہ بچایا؟ آپ نے فرمایا وہ نبی ہی کیا جو غیب نہ جانے، کیونکہ آپ کے سامنے سے اللہ نے تمام پردے اٹھا دیے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے اپنی بیوی پر۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے اس وقت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، بادشاہ نے اپنے خاندان کی وہ عورت جو ہمیشہ روزے سے رہتی تھی، وہ روزہ رکھنے کی بڑی شوقین تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی اپنی کزن ہے، ایک روایت میں کزن آیا، ایک روایت میں باندھی آیا، انہوں نے کہا میں اپنے طور پر آپ کو یہ تحفہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی کنیز بنا کر اپنے ساتھ رکھیں۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اصل نام جو ہے وہ ہاجر ہے، ہاجر بھی آتا ہے۔ ہاجر کا مطلب کیا ہے؟ سخت گرمی کی دھوپ کا وقت۔ بعض لوگوں نے کہا ہجرت کرنے والی، لیکن بعض نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے سخت گرمی، دوپہر کا ٹائم، یعنی جیسے ہمارے یہاں پر 1:30 کا ٹائم ہے، 1 کا ٹائم ہے، ظہر کے ٹائم کو کہا جاتا ہے ہاجر۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ گائیں دی، بکریاں دی، قیمتی تحفے پیش کیے، ہیرے جواہرات دیے، اور ساتھ ہی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، نبی کی وہ دادی جس کی وجہ سے مکہ آباد ہوا،
جن کے بطن اقدس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جنم لیا، آپ نے وہ بیوی ان کے ساتھ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور مصر سے اردن پہنچ گئے۔ جب ہم مصر سے اردن چلے گئے، اس کے بعد بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ اکثر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ قربانی پیش کرتے تھے، اور قربانی اوپر رکھ دیتے تھے پہاڑ کے اوپر کہ اوپر سے آگ آئے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح قربانیاں نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ تو تب کیا ہوتا تھا کہ تب جو گوشت ہوتا تھا اس کو وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، یا پتھر، اونچے پتھر کے اوپر۔ تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ جس کی قربانی جل کر راکھ ہو جاتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور جس کی راکھ نہیں ہوتی تھی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی کے اندر یہاں تو غلط پیسہ جو ہے وہ ملوث ہو گیا ہے، یہاں اس بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ کروڑ سلام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر، کہ جنہوں نے ہم جیسے نکموں کی کمائیوں پر پردے ڈال دیے۔ آج ہر بندہ جو قربانی کرتا ہے، اگر وہ قربانی نہ جلائی جاتی تو وہ اگلی عید تک لوگ سیٹھ صاحب کو بھی لعنتیں ڈال رہے ہوتے کہ بھی آپ کا پیسہ تو حرام ہے، آپ کی تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ محمد مصطفیٰ نے آ کر پردے ڈال دیے، اس قدر پردے ڈالے، اس قدر پردے ڈالے کہ کمال ہی کر دیا۔ ایک ضمن بات آئی تو میں آپ سے کہوں، اللہ تعالیٰ انسان کو برہنہ پیدا کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی شریعت انسان کو کفن پہنا کر دفن کرتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں بھی کفن کا ذکر نہیں۔ کیسی پیاری شریعت، پردے دینے والی شریعت۔ اللہ کے پاک حبیب نے قربانی کے اندر بھی یہ اصول رکھ دیا کہ یہ اب جو ہے نا اصول یہی ہوگا کہ قربانی جو ہے وہ پوشیدہ ہوگی۔ اللہ سب کی قبول کرے، جو جو کرتے ہیں اللہ سب کو توفیق دے، اور بھی جو نہیں کرتے اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں کرے۔ تو کیا کہا کہ جب وہ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اور وہ رکھ دیا گوشت وہاں پر، اوپر سے آگ آئی، جلا کر چلی گئی، بی بی ہاجرہ بڑی متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا یا حضرت مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا کلمہ پڑھا دیا، بی بی ہاجرہ جن کو ہم آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور بھی ایک روز بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ رہتے ہوئے ان سب کے ساتھ 10 سال گزر گئے بی بی ہاجرہ کو۔ ایک روز بی بی سائرہ کیا کہتی ہیں، ابراہیم تم سائرہ سے شادی کر لو۔ انہوں نے ایک دم یہ جملہ اتنی جلدی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ وہ بی بی سائرہ سے محبت بڑی کرتے تھے، اور بی بی سائرہ نے اپنے حق مہر کے اندر یہ بات لکھوائی تھی کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور میں جو کہوں گی آپ اس کو کرنے کے پابند ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ انہوں نے کہا جی میں تو بانجھ ہوں، میرے تو بچے نہیں ہیں، تو آپ تو شادی کریں کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بطن سے آگے نبی پیدا ہوں گے، تو آپ جو ہے نا وہ سلسلہ کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا، بی بی ہاجر سے جب نکاح کیا تو پہلے تو بی بی بڑا صحیح رہیں، لیکن بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ نے آہستہ آہستہ ان سے تھوڑی دوری اختیار کی بی بی ہاجرہ سے۔ ایک روز بی بی ہاجرہ تھوڑا تیار ہوئی، وہ اتنی خوبصورت تھی، وہ بھی بہت پیاری تھی بی بی ہاجرہ، تو بی بی سائرہ نے نا غصے کے ساتھ پتہ کیا کیا، انہوں نے نا ان کے ناک کے اندر ایک سوراخ کر دیا سوئی کے ساتھ، اور 2 کانوں میں سوراخ کر دیے، وہ کانوں کے اندر سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا یہ بی بی سائرہ نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پھول پکڑے چھوٹے چھوٹے، ایک چھوٹا سا پھول ان کے ناک میں لگا دیا اور چھوٹے چھوٹے 2 پھول ان کے کانوں میں ڈال دیے، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر کوئی بڑا بندہ جو دل سے بڑا صاف ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی سجا دیتا ہے۔ اور وہیں سے سنت سائرہ شروع ہو گئی، عورتوں کے کانوں میں بالیاں، بندے اور ناک کے اندر نوز پن ڈالنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا۔ یہ ضعیف روایتیں ہیں لیکن یہ بیان کرنی اچھی ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جی یہ کانوں میں بندے ڈالنے اور ناک کے اندر نوز پن ڈالنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ اور قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ انہوں نے بھی دیکھیں اس بات کو طول نہیں دیا، بلکہ بی بی سائرہ کی غلطی کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا کہ جو بیان ہی عورت کا حسن بن گیا۔ ہزارہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکیزہ طبیعت پر کہ انہوں نے اس بات کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بی بی ہاجرہ اور بی بی سائرہ کو ایسا بنایا کہ ان کے ساتھ فرشتوں نے گفتگو کی۔
انشاءاللہ اس کا اگلا بیان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی سلسلہ بتایا، جتنا علم ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کر کے مقبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طٰہٰ یاسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔